صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین عظام، آئیے آج معلوم کریں گے صدقہ فطر کتنا نکالنا چاہیے اور اس کا نکالنے کا فائدہ کیا ہے. صدقہ فطر صاحب نصاب پر واجب ہے. جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ یہ رکھا ہے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے. حدیث پاک میں ہے روزے دار کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں. جب روزے دار صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ روزوں کو اٹھا کر قبول کر لیتا. دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہے، ہمارے روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ چھوٹے موٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ سوچنا چاہیے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں. صدقہ فطر آدمی کے حیثیت کے مطابق ادا کریں. کوئی آدمی مالدار ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو وہ کشمش کے حساب سے صدقہ دے، صدقہ فطر ادا کرے. یعنی 3.5 کلو کشمش دے، یعنی ملکھا سوکھا انگور. اگر کوئی اس سے بھی تھوڑا کم درجے کا مالدار ہے تو 3.5 کلو کھجور ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے. یا اس سے بھی کچھ کم مالدار ہے تو 3.5 کلو جو ادا کرے، جو کہتے ہیں بارلی کو، یا اس کی قیمت ادا کرے. یا آخر درجے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے. یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد، اور ادا کرنا ہے عید کو جانے سے پہلے پہلے. اگر کوئی عید کا چاند دیکھنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ صدقہ فطر دینے کا ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے صدقہ فطر کی رقم سے غریب لوگ عید منائیں، وہ بھی ہمارے طرح عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اس لیے اگر کوئی عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں لکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرتے تھے. اور صدقہ فطر کن کو دینا ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا دینے سے. اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں اور صدقہ فطر کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. آئیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.